بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے قسط نمبر 13۔ پچھلے کیس میں ہم نے دیکھا کہ وان فاتح اپنے گھر میں چوری کی وجہ سے کافی پریشان ہو گیا ہے اور اب اس نے آخر کار فارغ صاحب کی پیشکش پہ عمل کرنے کا سوچ لیا ہے۔ اب قسط نمبر 13 میں ہم لوگ دیکھتے ہیں حالم میں کہ کیا ہوتا ہے آگے۔ بازار میں سرخ اینٹوں کی روش بنی تھی جس پہ بھیڑ کے درمیان وہ دونوں چلتے جا رہے تھے۔ سفید ہیٹ پہنے، سنہری چوٹی آگے کو ڈالے، تالیہ آگے تھی اور ایڈم پیچھے پیچھے۔ وہ جس جارحانہ انداز میں جا رہی تھی، ایڈم بار بار اس کا غسیلا چہرہ دیکھ کے سوچتا کہ یہ تو جاتے ساتھ ہی جیولر کی گردن نہ بوجھ لے گی۔ جیولری اسٹور پہنچتے ہی تالیہ اندر گھسی، ایڈم پیچھے لپکا۔ شو کیس کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا تھا، تالیہ کو دیکھ کے وہ خوش اخلاقی سے مسکرا کے اٹھا۔ السلام علیکم میڈم۔ کہیں پیچھے تیز پنکھے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ وعلیکم السلام انکل، یہ میرا بھائی ابھی آپ سے انگوٹھی لے کر گیا ہے۔ بہت ہی جلد باز ہے یہ، مجھے بتائیے میں اس کا کیا کروں؟ آخر یہ کب بدلے گا؟ وہ کرسی پہ بیٹھتے ساتھ ہی شروع ہو گئی۔ دوستانہ لہجہ، قطر بچگانہ آواز۔ ایڈم محمد نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ بالکل بھی غصے میں نہیں لگ رہی تھی۔ اب دیکھیں نا، ہماری ماں کا سکہ ہی بیچ دیا، وہ بھی اپنی بیوی کے لیے۔ جس دن سے اس کی شادی ہوئی ہے ہم بہن بھائی تو بہت مشکل میں پڑ گئے ہیں نا۔ اب بتائیں میں ماں کو کیا جواب دوں گی؟ معصومیت سے پوچھتے ہوئے پلکیں جھپکی۔ وہ سکہ تو ہم نے پگھلا دیا ہے میم۔ سیلز مین متانت سے اس کے مقابلے کھڑے بولا۔ ان چے یعنی مسٹر، وہ آگے کو ہوئی اور بے بسی بھری معصومیت سے بولی، وہ سکہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ہمارے دو چھوٹے چھوٹے اکلوتے ماں باپ ہیں، وہ شدید ناراض ہوں گے۔ ایڈم بس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ منہ کھولے، میم وہ صحیح کہہ رہا ہے، سکہ ہم نے پگھلا دیا ہے، ہم آپ کی رقم واپس کر سکتے ہیں مگر سکہ نہیں۔ ایک ادھیڑ عمر صاحب کونے سے اٹھ کے استعفائے تو تالیہ نے مسکرا کے گردن موڑی اور دلچسپی سے ان کو دیکھا، پھر ہیٹ اتار کے شو کیس پہ رکھا۔ آپ نے ناشتے میں انڈا کھایا تھا کیا؟ انصاف نے چنبے سے اسے دیکھا۔ جی۔ آپ کی شرٹ پہ ادھر انڈے کا داغ لگا ہے، شاید آپ ناشتے کے بیچ میں تھے جب آپ کے اس ملازم نے آپ کو کال کر کے بتایا کہ ایک بیوقوف ایک اینٹک سکہ لے کر آیا ہے اور آپ بھاگے بھاگے چلے گئے۔ جیولر اور اتنا آرام سے اینٹک پہ گلا دیں، میں کیسے مان لوں؟ پھر سے پلکیں جھپکیں۔ بیٹے مجھے واقعی سکے کی تاریخی اہمیت کا علم نہیں، ہم فوراً سونا پگھلا دیتے ہیں اور وہ اس سے میرے سامنے پگھلا دیا ہے، وہ پکے رہے۔ تالیہ نے کونی شوکیس پہ رکھی اور ہتھیلی پہ گال جمایا۔ میں پولیس کو بلا لوں انکل؟ ہم نے قانونی طریقے سے انگوٹھی بنائی ہے، بل وغیرہ سب ہمارے پاس ہے، پولیس کیا کرے گی بیٹا؟ نہیں انکل، انگوٹھی کے لیے نہیں، ان پنکھوں کے لیے۔ اسے مسکرا کے ابرو سے اشارہ کیا، سب کی گردنیں موڑیں۔ کونے میں ایک دروازہ تھا جو دکان کے اندر کھلتا تھا۔ ادھیڑ عمر سیلز مین کے ابرو اکھٹے ہوئے۔ کیا مطلب؟ یہ دکان بالکل کونے میں ہے، الگ تھلگ سی، اور اس کے بیسمنٹ سے پنکھوں کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے بیسمنٹ میں پنکھے کیوں چلا رکھے ہیں؟ مجھے سوچنے دیں۔ ہتھیلی پہ گال رکھی، آنکھیں بند کر کے سوچا، پھر کھول کے مسکرائی۔ نیچے تہ خانے میں جڑی بوٹیاں اگاتے ہیں نا آپ، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ڈرگز، ان کی بو یہاں تک آ رہی ہے مجھے۔ تمہیں آ رہی ہے نا بھائی؟ ایڈم نے محض سر اس بات میں ہلایا۔ وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ دونوں دکانداروں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب بازار کے لوگ تو آپ سے ڈرتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں، لیکن میں تو نہیں ڈرتی، میں تو پولیس کو بلا سکتی ہوں۔ ہاں لیکن میں اتنی بری نہیں ہوں، کیوں آپ کے رزق پہ پیر ماروں؟ اس لیے دوسری ہتھیلی سیدھی پھیلائی، میرا سکہ میرے ہاتھ پہ رکھ دیں اور سمجھے کہ ہم نے آپ سے کبھی کچھ لیا ہی نہیں۔ وہ ڈیڑھ عمر دکان کا مالک چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر لڑکے کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کے اندر چلا گیا۔ واپس آئے تو تھیلی ہاتھ میں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے تالیہ کے ہاتھ پہ رکھتا، ایڈم نے شکریہ کہہ کے وہ اس سے لے لی۔ یہ واپس لے لیجئے۔ سنجیدگی سے اس نے انگوٹھی والا بیگ پرے دھکیلا۔ ارے میں اس کی پیمنٹ کرتی ہوں۔ تالیہ نے پرس کھولا مگر وہ باہر جا رہا تھا۔ ضرورت نہیں، وہ خشک لہجے میں کہہ کے نکل گیا تو تالیہ سنبھل کے مسکرائی اور تھینک یو انکل کہتی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ باہر روش پہ چلتا جا رہا تھا، سنجیدہ، خاموش۔
تمہارے موڈ کو کیا ہوا ہے؟ ایڈم نے ایک خفا نظر اس پہ ڈالی۔ آپ نے ایک ہی سانس میں اتنے سارے جھوٹ بول دیے۔ کیا تم نے نور سے جھوٹ نہیں بولا تھا کہ میں نے تمہیں تحفے دے کر بھیجا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی تو ایڈم نے مڑ کے اسے دیکھا۔ سینے پہ بازو لپیٹے، سر پہ ترچھا ہیٹ رکھے، وہ اندر والی بچگانہ سادہ لڑکی سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ جی، آپ کی وجہ سے جھوٹ بولنا پڑا تھا مجھے، لیکن آپ نے ڈرگز کے چلتے کاروبار کو نظر انداز کر دیا اس سکے کے پیچھے۔ تو میں کیا کر سکتی تھی؟ آپ پولیس آفیسر ہیں، ان کو گرفتار کرتی اور سکہ برآمد کر لیتی۔ یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، جو کام ضروری ہوتا ہے اس پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ ہاں، وہ روش کے درمیان میں کھڑے تھے، لوگ ان کے اطراف میں آ جا رہے تھے، دھوپ تیز ہو رہی تھی۔ مگر آپ اتنی آسانی سے جھوٹ کیسے بول سکتی ہیں؟ آئی لائی فار اے لیونگ، وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے پہ نظریں جمائے بولی۔ اب مجھے سکہ دو تاکہ میں اس کو سرکار کو لوٹاؤں اور تمہارا بونس تمہیں دلاؤں۔ ہتھیلی پھیلائی۔ کیا آپ واقعی پولیس آفیسر ہیں؟ میں فورسز میں تھا، تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں۔ اوہ، تالے کے ابرو بھنجے، ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو، ٹھیک ہے کرو شک، بلکہ ایسا کرو یہ سکہ بھی تم ہی رکھ لو، میں رپورٹ لکھ دوں گی اور اس کیس سے الگ ہو جاؤں گی۔ آگے ڈپارٹمنٹ جانے اور تم کہہ کے وہ غصے سے آگے بڑھ گئی تو وہ کچھ خفا، کچھ الجھا ہوا مڑا تالیہ تیورا کے گھومی اور انہی برہم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں بھی جیولر کی طرح سکے کا لالچ آ گیا ہے؟ تم اپنے لیے رکھنا چاہتے ہو تو شوق سے رکھو، اگر مجھ پہ اعتبار نہیں تو جو چاہے کرو۔ ہاں، اگر اعتبار آ جائے تو مجھے فون کر لینا، مجھے اور بھی کام ہے۔ پھر وہ رکی نہیں، تیز سے آگے بڑھ گئی۔ ایڈم نے اسے نہیں پکارا، وہ ششو پنج میں کھڑا رہا۔ بازار سے باہر نکلتے ہوئے اس نے دادن کا نمبر ملایا اور موبائل کان سے لگائے، کار کی طرف آئی۔ اب وہ قدرے پریشان لگ رہی تھی۔ سکہ مل گیا ہے مگر وہ ایڈم کے پاس ہے۔ ایڈم کو مجھ پہ شک ہو رہا ہے۔ نہیں، میں اس سے وہ چرا نہیں سکتی، اس کو چرایا نہیں جا سکتا۔ فی الحال ایڈم اس کا مالک ہے اور اسے وہ مجھے اپنی مرضی سے دینا ہوگا۔ اس کا شک کم ہو تو وہ مجھے کال کر لے گا، نہیں تو کوئی اور حل سوچتی ہوں۔ وہ کار میں بیٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مانوس سے رنگ ٹون سنائی دی۔ وہ چونکی، پھر جلدی سے پرس کھولا اور سیاہ سیل فون نکالا، حالم کا فون جس کی اسکرین پہ فارغ کا نمبر چمک رہا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور دادن کا فون کاٹ دیا۔ سنہرے بالوں والی ساری لڑکیاں خالی دماغ کی نہیں ہوتی تو ان کو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ یہ بات سمجھ لیں۔ تلخی سے مسکرا کے بڑبڑائی اور فون کان سے لگا لیا۔ بولو فارغ۔ اگلا منظر پارلیمان کے اونچے ٹاور کے عقب میں ایک سبزہ زار بنا تھا جس کے گیٹ باڑ لگی تھی۔ اس کو ہرنوں کی پارکنگ کہا جاتا تھا۔ بہت سے کن چیل اور ہرن وہاں ٹہل رہے تھے۔ ایک زمانے میں چینی پارلیمنٹ اسپیکر ملائیشیا کے دورے پہ آئے اور ہرنوں کا تحفہ لائے۔ یہ سارے ہرن انہی کی اولاد تھے اور یہیں رکھے جاتے تھے۔ فارغ صاحب باڑ سے ٹیک لگائے منتظر کھڑے تھے۔ جب انہوں نے وان فاتح کو سامنے سے آتے دیکھا، وہ تنہا آ رہا تھا، مسکراتے ہوئے، عثمان یا گارڈز کے بغیر۔ کیا آپ نے اپنا ذہن بدل دیا؟ میں تمہارے انویسٹیگیٹر کو ہائر کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیچ کیا ہے؟ معاملے کا منفی رخ مسکرا کے پوچھتے وہ باڑ کے قریب آیا۔ دھوپ سارے جسم کو جھلسا رہی تھی۔ ایسے میں ایک درخت تلے مادہ ہرن 3 ننھے غزالوں کو لیے سستانے بیٹھی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں سے وہ چاروں ان 2 ممبرز پارلیمنٹ کو آمنے سامنے کھڑے گفتگو کرتے دیکھ رہے تھے۔ کیچ؟ فارغ نے چنبے سے پوچھا۔ کم آن فارغ، یہ ہو نہیں سکتا کہ بلیک مارکیٹ کے کسی انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا جائے اور کوئی کیچ نہ ہو۔ وہ قانونی طریقے سے کام کرتا ہے لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اپنا چہرہ نہیں دکھاتا اور پیسے بٹ کوائن کے ذریعے لیتا ہے۔ بٹ کوائن لیگل ہوتا ہے؟ بٹ کوائن ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو کہ ٹریس نہیں کی جا سکتی۔ فاتح گردن موڑ کے دور سڑک کو دیکھنے لگا۔ اونچی عمارتیں،
سڑک، دور تک پھیلا سبزہ۔ ہرن ابھی تک اسے دیکھ رہے تھے، وہ کچھ سوچ رہا تھا، پھر چہرہ واپس موڑا۔ ٹھیک ہے، اسے کال ملاؤ۔ فارغ نے فون نکالا اور نمبر ملایا۔ وان فاتح تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، حالم، اور پھر موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ السلام علیکم، اپنی بھاری آواز میں فاتح بولا تو دوسری جانب لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ پھر مردانہ آواز ابھری، سوچ رہا ہوں سیاستدان پہ سلامتی واپس بھیجوں یا نہیں، کیونکہ آپ لوگ پیٹھ میں چھرے گھومنے کے لیے مشہور ہوتے ہیں، لیکن خیر آپ مختلف دکھتے ہیں، اس لیے وعلیکم السلام وان فاتح رامزل، بتائیے حالم آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ فاتح نے گہری سانس لی۔ کم از کم سیاستدان میں لوگوں کو فیس کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے حالم، وہ انکرپٹڈ فون سے مشینی آواز میں بات نہیں کرتے۔ مجبوری ہے جناب، آپ کی حکومتیں میرے جیسے لوگوں کی کمائی سے ٹیکس کاٹنے کے در پہ ہوتی ہیں، اپنی اصل آواز کا رسک نہیں لے سکتا۔ خیر تم بتاؤ، تم کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے دور سڑک پہ جمائے ہوئے تھا۔ مادہ ہرن ابھی تک بڑی بڑی آنکھوں سے اس کو دیکھے جا رہی تھی، اس کے بچے البتہ گھاس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ تو منحصر ہے کہ اس پہ کہ آپ مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہیں۔ میرے گھر سے کل رات ایک فائل چوری ہوئی ہے۔ دیسا پارک سٹی والے گھر سے؟ اس نے پروفیشنل انداز میں پوچھا، گویا معلومات نوٹ کر رہا ہو۔ فاتح نے خود کو آرام دہ محسوس کیا۔ ہاں، میرے کمرے کے لاکر سے۔ سیف کون سا ہے آپ کا؟ فائر سیف۔ وہ تو ریئر ارتھ میگنیٹ سے 5 سیکنڈ میں کھل جاتا ہے، پاسورڈ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ خیر چوری کیا ہوا ہے؟ ایک فولڈر جس میں ڈاکومنٹس تھے۔ اوکے، اس کی پہچان؟ نیلے رنگ کا ہے، میرے ملاقہ والے گھر کے کاغذات تھے، مجھے وہ ضروری چاہیے ہیں۔ لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے حالم چونکا ہو۔ سن باؤ کا گھر؟ تیزی سے پوچھا۔ ہاں وہی گھر۔ آخر دفعہ کاغذات کب دیکھے آپ نے؟ حالم سنبھل گیا تھا۔ کل صبح۔ اور چوری کا علم کب ہوا؟ آج صبح جب میں نے اپنا لاکر کھولا۔ یعنی 24 گھنٹے کی ونڈو ہے جس میں کسی نے آپ کا لاکر کھول کے پیپرز نکالے، کوئی نشان، کوئی زور زبردستی کے آثار، ملازموں کو زد و کوب کیا گیا ہو۔ اس کے سوالات فاتح کو مزید آرام دہ کر رہے تھے۔ صفائی سے کام کیا گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوا۔ اور کب تک واپس چاہیے ہیں ڈاکومنٹس؟ کل صبح تک۔ مل جائیں گے۔ وہ اتنے آرام سے بولا تو فاتح ہلکا سا حیران ہوا۔ اتنی جلدی کیسے ڈھونڈو گے تم؟ اس کی حیرت پہ ساتھ کھڑے فارغ صاحب تفاخر سے مسکرائے، جیسے اپنے انتخاب پہ فخر ہوا ہو۔ وان فاتح، کبھی کوئی میجک شو دیکھنے گئے ہیں آپ؟ شاید، اسے شانے اچکائے۔ لوگ جادوگروں کے تماشے دیکھنے کیوں جاتے ہیں؟ حیران ہونے کے لیے، دھوکہ کھانے کے لیے، امیزڈ ہونے کے لیے۔ اگر جادوگر آپ کو امیز نہیں کر رہا، اگر وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے پا رہا، اور اگر آپ کو اس کی ٹرک پہلے سے معلوم ہو گئی تو وہ اچھا جادوگر نہیں ہوتا۔ آپ بور ہوتے ہیں، آپ کو مزہ نہیں آتا، اس لیے آپ کو میرا طریقہ کار معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرے پاس دھوکہ کھانے آئے ہیں، حیران ہونے، ٹرکڈ ہو جانے۔ اگر آپ کی تشفی نہ ہو تو میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا۔ چلو دیکھتے ہیں، وہ مسکرایا۔ تمہارے پاس کل صبح تک کا وقت ہے۔ آخری سوال، آپ کو کسی پہ شک ہے؟ کون ہی کام کر سکتا ہے؟ تم جادوگر ہو، تم اپنے جادو سے خود معلوم کرو کہ کون ہی کر سکتا ہے۔ وہ جیسے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر جادو دیکھنے اور سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیار ہو جائیے وان فاتح۔ حالم کا جواب اسی کے انداز میں تھا۔ اور ہاں، اگلی دفعہ مجھے اپنے نمبر سے فون کیجیے گا، مجھے درمیانی لوگ نہیں پسند۔ اور تمہاری فیس؟ وہ کام کے بعد ہوگی، اور میری مہارت اور آپ کی شخصیت کے مطابق ہوگی۔ خدا حافظ۔ کال کٹ گئی۔ فاتح کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ستائشی انداز میں ابروج کا کے فون فارغ کی طرف بڑھایا۔
کون ہے یہ آدمی؟ آئی لائک ہم. جو بھی ہے کمال ہے. وہ بھی خوش دلی سے مسکرا کے بولے اور اس کے ہمراہ آگے کو چل دیے. واپس جاتے ہوئے فاتح کی مسکراہٹ قدرتی تھی، جیسے وہ خوشگوار سی حیرت میں گھر گیا ہو، جیسے عرصے بعد کسی سے بات کر کے اتنا لطف آیا ہو. مادہ ہرن ابھی تک آنکھیں کھولے سپاٹ سے ان دو افراد کو دیکھ رہی تھی جو دور ہوتے جا رہے تھے. وہ دور بازار کی پارکنگ میں کار میں بیٹھی دالیہ نے سوگوار مسکراہٹ کے ساتھ فون بند کیا اور اگنیشن میں چابی گھمائی. اسرا کو ایک پیغام دینے کا وقت آ گیا ہے. اسے سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے اور کار سڑک پہ ڈال دی. اگلا منظر، وہ دو رویہ سرمئی سڑک تھی. دونوں طرف لکڑی کی اونچی شاپس اور ریسٹورانٹ بنے تھے. یہ کسی زمانے میں 2 منزلہ گھر ہوتے تھے، اب جدید تراش خراش کے بعد ان کو دکانوں میں بدل دیا گیا تھا. اسرا کی گیلری بھی انہی میں سے ایک تھی. گیلری کے اندر کھلا سا ہال بنا تھا کسی شاپنگ مال کی طرح. بالائی دونوں منزلوں کی بالکونیاں یہاں سے نظر آتی تھیں. چھت بہت اونچی تھی. سیاح آگے پیچھے ٹہلتے ہوئے نواردات دیکھ رہے تھے. اسرا کا آفس دوسری منزل پہ تھا، مگر اس وقت وہ آفس میں نہیں تھی. وہ اسٹوریج روم میں اپنی نگرانی میں سامان کو پیک کروا رہی تھی. ارد گرد اسٹاف کام میں لگا دکھائی دیتا تھا. سیکیورٹی ٹیکس کو ڈبل چیک کریں انچے اکرم. اس نے مڑ کے ایک انڈین شخص کو پکارا. جیسے چے سے مراد مس تھا ویسے ہی انچے سے مراد مسٹر تھا. آپ سے میں یہ توقع کرتی ہوں کہ میرے کسی آرٹ پیس کو نیلامی کی جگہ پہنچنے سے قبل آنچ بھی نہیں آئے گی. میم، تالیہ بنت مراد آئی ہے. سیکریٹری نے اندر جھانکا تو اسرا بری طرح چونکی، پھر گہری سانس لی. اس نے آنا ہی تھا. اسے میرے آفس میں بٹھاؤ. میں نہیں چاہتی کہ جب وہ مجھ پہ چیخے چلائے تو باہر کے لوگ اس کی آوازیں سنیں. آفس میں ہی بٹھایا ہے، لیکن وہ چیخے گی کیوں؟ وہ تو گیلری کے بڑے ڈونرز میں سے ہے. سیکریٹری الجھی. فاتح نے اس کی صبح بےعزتی کی ہے. مجھے لجاجت سے اس سے معذرت کر کے معاملہ ختم کرنا ہوگا. اسرا نے پرس سے ننا آئینہ نکالا، اسفنج سے ناک اور گال پہ میک اپ درست کیا، کوٹ کو نیچے کھینچ کے شکنیں درست کی، پھر چہرے پہ فکر مندی کے تاثرات ڈالے اور باہر نکل آئی. ہال عبور کر کے وہ اوپر آئی تو اچھی خاصی فکر مند لگ رہی تھی. تالیہ کو دروازے کی طرف پشت کیے بیٹھے دیکھا تو اندر قدم رکھتی ہی شروع ہوئی. آئی ایم سو سوری تالیہ، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے سب کچھ ہو جائے گا. اور تم؟ وہ اپنی سیٹ کی طرف آتے ہی بے حد دکھ انداز میں کہہ رہی تھی. السلام علیکم مسز اسرا، میں ایک اچھی خبر لائی ہوں. تالیہ مراد خوشگوار چہرے کے ساتھ چہکی تو اسرا کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے. وہ ٹھہر کے تالیہ کا چہرہ تکنے لگی. وہ صبح والا سفید کوٹ پہنی ہوئی تھی، سنہری چوٹی آگے کو ڈالے، سر پہ ہیڈ ترچھا رکھے، گلابی گالوں والی پیاری سی لڑکی مسکراتے ہوئے بہت پرجوش لگ رہی تھی. میری کونگھو سے بات ہوئی ہے، وہ سکوں کے شرط رکھے بغیر بھی آنے کو تیار ہے. اور اب جانتی ہیں کونگھو کے آنے کا مطلب ہے وہ 2-3 بڑے ڈونرز کو ساتھ میں لائیں گے. میں سوچ رہی تھی کہ ارے آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھ جائیے. آخر میں ذرا حیرت سے بولی تو ششدر کھڑی. اسرا سنبھلی، پھیکا سے مسکرائی اور اپنی پاور سیٹ پہ بیٹھی. آنکھیں ابھی تک حیران اور الجھی ہوئی تھیں. اچھا، صبح میں نے پینٹنگ کو فائنل ٹچ دے دیا تھا. یہ ایک کار پینٹنگ شاپ کا ایڈریس ہے. ایک کارڈ میں اس پہ رکھا ہے. تو بہت پرانی چھوٹی سی شاپ، مگر آپ کے پورٹریٹ کی اس آدمی سے لاجواب فریمنگ کوئی نہیں کر سکتا. چونکہ نیلامی سر پہ آ پہنچی ہے، اب اس کو آج ہی بلوا لیجیے گا. شیور. اسرا زبردستی مسکرائی. تشویش بھری آنکھیں تالیہ پہ جمی تھیں. صبح میں گھر واپس آئی تو پورٹریٹ دیکھ لیا تھا، مگر تم جا چکی تھی. ملازم بتا رہے تھے کہ فاتح نے شاید تم سے بات وغیرہ کرنی تھی. میرے آنے تک وہ بھی جا چکا ہوگا، ملاقات نہیں ہو سکی. وہ غور سے اسے دیکھتے سرسری سا بولے، گویا پانی کی گہرائی ماپنی چاہی. تالیہ نے اس بات میں سر ہلایا. مسکراہٹ برقرار تھی. جی، انہوں نے مجھے اسٹڈی میں بلوایا تھا. آپ کو تو معلوم ہے وان فاتح کا کیرزما اور سحر ہی اتنا ہوتا ہے کہ میں تو سارے الفاظ ہی بھول جاتی ہوں. کہاں سوچا تھا میں نے کہ میں وان فاتح کے سامنے بیٹھ بھی سکوں گی.
اسرا نے جبری مسکراہٹ کے ساتھ سر کو خم دیا. چھنبے بھری آنکھیں تالیہ سے ہٹ نہیں رہی تھی. خیریت سے بلایا تھا اس نے؟ جی کچھ زیادہ بات نہیں کی انہوں نے. اس نے گویا لا علمی سے شانے اچکائے. وہ مجھے ہانگتوا کی کہانی سنا رہے تھے. سارا جیوا ملایو کی ایک داستان. میں تو ہر دفعہ اتنی سٹارا سڑک ہو جاتی ہوں کیونکہ آدھی بات سن ہی نہیں پاتی. اب یہ لفظ اگر کس کو پتہ ہے تو خود ہی پڑھ لے. سٹارا سٹرک یا سڑک پتہ نہیں کیا ہے. اسے پیشانی کو چھو کے جیسے یاد کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ اشر صاحب کے پاس ان کی کوئی فائل ہے جو میں اشر صاحب سے واپس لا دوں. میں تو یس یس کرتی رہی ورنہ سب میرے سر سے گزر گیا. اب اشر صاحب سے میری اتنی فرینکنس کہاں. پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے. بہرحال ان سے ملنا اور بات کرنا ہی اتنا آنر ہوتا ہے کہ بس آنکھیں میچ کے مسکراتے ہوئے کھولیں جیسے کسی بات کا مزہ لیتے ہیں. خیر مجھے کہیں جانا ہے تو آپ اس کارپینٹر کو بلوا لیجئے گا. میں نے ایک فرینچ کریٹک سے بھی بات کی ہے. اگر وہ اگلے ہفتے ملیشیا میں ہوئی تو وہ بھی اٹینڈ کر لے گی نیلامی. وہ اکثر یہیں ہوتی ہے. مسکراتے ہوئے بیگ اٹھایا اور کھڑی ہو گئی. انشاءاللہ نیلامی پہ ملاقات ہوگی. اسرا نے بے دقت سر اس بات میں ہلائے جگہ سے نہیں اٹھی. فاتح ذرا مختلف طبیعت کا ہے تو آئی ایم شور اس کی بات کا کوئی غلط مطلب نہیں ہوگا. کس بات کا؟ وہ انجانے پن سے بولی تو آنکھوں میں سادگی تھی. اسرا جبرن مسکرائی اور کارڈ اٹھا لیا. کچھ نہیں میں ابھی اس کو بلوا لیتی ہوں. رائٹ صحیح. تالیہ مسکرا دی اور باہر چلی آئی. نکلتے ساتھ ہی چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے. سیاہ چشمہ آنکھوں پہ چڑھا لیا اور گزرتے گزرتے راہداری میں رکھے فلور لیمپ کو پیر سے ٹھوکر ماری. لیمپ اوندھا زمین پہ آ گرا. 2 ورکرز لیمپ کی طرف دوڑے تھے. وہ آگے بڑھتی گئی. اندر اسرا اپنے آفس میں دم سادے بیٹھی تھی. چپ بالکل چپ. تبھی کسی افتاد کی طرح سیکریٹری اندر داخل ہوئی. مس تالیہ تو آپ سے اتنی اچھی باتیں کر رہی تھیں مگر جاتے جاتے انہوں نے کارنر لیمپ کو گرا دیا. اچھی باتیں؟ اسرا نے سلگتے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا. وہ مجھے صرف ایک پیغام دینے آئی تھی. سیکریٹری کے لب حیرت سے کھل گئے. وہ کیا؟ وہ یہ کہنے آئی تھی کہ وہ ان گیمز میں مجھ سے زیادہ اچھی ہے اور یہ کہ وہ ایک بہت خطرناک لڑکی ہے. مجھے اس سے ڈرنا چاہیے. اس نے بے اختیار کنپٹی چھوئی. یہ لڑکی کسی چیز کے پیچھے ہے. اسے کچھ چاہیے. یہ مجھے بتانے آئی تھی کہ میں اسے روک نہیں سکتی. وہ بے بسی بھرے غصے سے ہتھیلیاں آپس میں ملتی شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی. نیچے تالیہ مراد ہال عبور کرتی نظر آ رہی تھی. ہیل کی ٹک ٹک سارے میں گونج رہی تھی. گیلری سے نکلتے ہی تالیہ نے پرس سے ایک ننا ایئر بڈ نکالا اور کان میں ڈالا. پھر سیدھی کار کی طرف چلتی گئی. تم کہاں تھی تالیہ؟ آلے سے دادن کی آواز گونجی. میں اسرا کو وارن کرنے گئی تھی اور اب میں اس کے بھائی کے پاس جا رہی ہوں. تمہارا کام کہاں تک پہنچا؟ وہ کار میں بیٹھتے ہوئے بولی. میں نے الارم کمپنی کی طرف سے جا کر وان فاتح کے گھر سے ملحقہ اسٹریٹ سے کیمرے چیک کیے ہیں. اور بوجھو مجھے کیا ملا ہے؟ داتن مزے سے کہہ رہی تھی. رات کو اسرا چند منٹ کے لیے واک کرنے نکلی تھی اور اس نے جاگرز کی جگہ سینڈل پہن رکھے تھے. وہ کسی اسٹریٹ میں غائب ہوئی جہاں کیمرہ نہیں تھا اور 2 منٹ میں ہی واپس آ گئی. اس کی شال میں مجھے لگتا ہے کہ اس نے فائل چھپا رکھی تھی. یعنی اس اندھیر کارنر میں اسے فائل کس کو ڈراپ کی. یقیناً اشر کا کوئی آدمی ہوگا. کوئی ویڈیو کوئی تصویر جس میں وہ فائل دیتے دکھائی دے رہی ہو. نہیں تالیہ لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ اشر کے خاص بندوں کا فون ٹریس کرواؤں کہ وہ رات کو اس جگہ آئے تھے یا نہیں. اور داتن ریلیکس. ہم انویسٹیگیٹر نہیں ہیں اس لیے کسی قسم کی تفتیش کی ضرورت نہیں. کار سٹارٹ کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولے تو دادن لمحے بھر کو خاموش ہو گئی. تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہی جو ہمیں آتا ہے یعنی چوری. اس نے کار سڑک پہ ڈال دی. لمبی سرمئی سڑک اطراف میں درختوں کی لمبی قطار کے باعث چھایا میں تھی. لیکن ہمیں یہ کون بتائے گا کہ فائل کہاں ہے؟ اشر بتائے گا. اس سے گلاسز اتارے اور مسکرا کے
اسٹیئرنگ وہیل گھماتے موڑ کاٹا۔ چند لمحوں بعد وہ سیاہ موبائل اسٹینڈ پہ لگائے اسپیکر آن کیے ہوئے تھی۔ فاتح کا نمبر ملا رکھا تھا اور گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو، اس کی بھاری آواز کار میں گونجی تو تالیہ کے لبوں میں تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ غالباً فارغ نے آپ کو میرا نمبر دے دیا تھا تبھی آپ نے کال اٹھا لی، ورنہ میں نے سنا تھا آپ غیروں کی تو کیا اپنوں کی کال بھی نہیں اٹھاتے۔ دوسری جانب سے گہری سانس لی گئی۔ سنی سنائی سے زیادہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن پہ بھروسہ کیا کرو حالم، اور آپ نے اسرا کی سن کے جو مجھ پہ الزام لگا دیا وہ… تالیہ بولی نہیں، صبر کر گئی۔ تو جادوگر کے شو کے لیے تیار ہیں آپ؟ ابھی تک تمہارا شو شروع نہیں ہوا کیا؟ تم نے تو صبح تک فائل واپس کرنی تھی۔ کوئی بھی جادوگر اپنے اسسٹنٹ کے بغیر کرتب نہیں کھیلتا، لیکن اسسٹنٹ کے علاوہ بھی ایک چیز وہ کرتا ہے۔ حاضرین میں سے وہ کسی ایک کو بلاتا ہے اور اس کو کوئی کام کرنے کا کہتا ہے۔ کیا آپ کرتب کا حصہ بننا چاہیں گے؟ میں کسی سے احکامات نہیں لیتا حالم، وہ بے نیاز تھا۔ مگر اپنی فائل کے لیے آپ کو میرے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ جیسے حاضرین میں سے آیا شخص اسٹیج پہ آتے ہی جادوگر کے تابع ہو جاتا ہے۔ حالم، اگر تمہیں یقین ہے کہ تم میرا وقت ضائع نہیں کر رہے تو میں یہ کروں گا، ورنہ مجھے بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ آپ نے مجھے ایک بہت چھوٹا دورانیہ دیا ہے کام کا، اس لیے آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ کچھ دیر بعد میں آپ کو ٹیکسٹ کروں گی، عین اسی وقت آپ ایک کام کریں گے۔ وہ ساری تفصیل بتاتی گئی۔ حالم کا روایتی گھمنڈی انداز سمجھانے والے انداز میں بدلتا گیا۔ یہ پہلا کلائنٹ تھا جس کے لیے لہجہ نرم ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے سامنے سر اور دل دونوں جھک جاتے تھے۔ وہ توانکو تھے۔ شیور، میں کروں گا، لیکن ٹیکسٹ مت کرنا، میرے فون پہ رنگ کرنا۔ میں میٹنگ میں ہوں تو فون نہیں دیکھتا۔ وہاں ازلی بے نیازی کا وہی عالم تھا۔ رائٹ سر، وہ ضبط سے بولے، اسٹینڈ پہ لگے، فون کی اسکرین پہ انگلی پھیری۔ کال ختم ہو گئی۔ منہ میں کچھ بڑبڑا کے سر جھٹکا اور نظریں سڑک پہ جما دیں۔ اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ اب اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ حالم اپنی کیا ٹرک چلتا ہے اور اس نے وان فاتح سے کیا کرنے کا کہا ہے۔ آئی نو آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں مل کے دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔